اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اگر حاملہ عورت سے وطی کی جائے تو نطفہ و خون کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ اب یہ نطفہ ڈائریکٹ بچے پر اثر انداز ہوتا ہے یا ماں کے جسم و خون میں اثر انداز ہونے کے بعد بچے پر بھی اثر ڈالتا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن حدیث سے اتنا تو طے ہے کہ حاملہ کے ساتھ وطی کرنے پر اس کے حمل پر نطفہ و خون کا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے کسی بھی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے سوا کسی اور کی کھیتی کو سیراب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب حاملہ لونڈی سے جماع کرنا تھا۔ سنن ابی داؤد۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوران حمل ہم بستری سے حمل بھرتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں دوسرے کی کھیتی کو سیراب کرے، اور یہ بات معلوم ہے کہ پانی سے جب کھیتی کو سیراب کیا جاتا ہے تو کھیتی کی نشو و نما ہوتی ہے اور وہ بڑھتی ہے۔ فتح ذی الجلال والاکرام بشرع بلوغ المرام، المکتبہ اسلامیہ۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے۔ لکھتے ہیں، اور یہ بات معلوم ہے کہ جس پانی سے کھیتی کو سیراب کیا جاتا ہے اس سے کھیتی میں اضافہ ہوتا ہے اور کھیتی اس سے پھلتی پھولتی ہے۔ تذہیب سنن ابی داؤد۔ ایک دوسری کتاب میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور مشاہدہ بتلاتا ہے کہ جب حاملہ سے بکثرت جماع کیا جائے تو بچہ صحت مند اور ہرا بھرا پیدا ہوتا ہے، اور جب حاملہ سے ہم بستری ترک کر دی جائے تو بچہ کمزور و نحیف پیدا ہوتا ہے۔ التبیان فی ایمان القرآن۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ امام احمد رحمہ اللہ سے نقل فرماتے ہیں، حاملہ سے ہم بستری بچے کی صحت میں اضافہ کرتی ہے، جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا ہے، دوران حمل ہم بستری سے بچے کی سماعت و بصارت مضبوط ہوتی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا ہے، دوران حمل ہم بستری سے بچے کی سماعت و بصارت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کی صراحت اپنی اس حدیث میں کی ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے سوا کسی اور کی کھیتی کو سیراب کرے، اور یہ بات معلوم ہے کہ جس پانی سے کھیتی کو سیراب کیا جاتا ہے اس سے کھیتی میں اضافہ ہوتا ہے اور کھیتی اس سے پھلتی پھولتی ہے۔ تذہیب سنن ابی داؤد۔ یہاں ایک اور بات ذہن نشین کر لیں کہ انسان کے لیے حالت حمل میں اپنی بیوی سے جب چاہے ہم بستری کرنا جائز ہے، لیکن اگر ہم بستری سے بیوی کو ضرر اور نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر اسے نقصان اور ضرر دینا حرام ہوگا، اور اگر اسے نقصان و ضرر تو نہیں پہنچتا لیکن اسے تکلیف اور مشقت ہوتی ہو تو اس حالت میں بھی اولا اور بہتر یہی ہے کہ ہم بستری نہ کی جائے، اس لیے کہ بیوی کو مشقت اور تکلیف میں ڈالنے سے اجتناب کرنا بھی بیوی سے حسن معاشرت ہے۔